بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو نماز کے مسائل میں جو آخری مسائل ہیں وہ نماز کے مکروہات۔ 29 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو ان تمام اعمال سے بچا جائے۔ تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ بتائے جائیں گے 29 اعمال۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ نماز جب شروع کرنے لگیں تو کئی لوگ کپڑا لٹکا لیتے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بڑا سا صافہ ڈال کے دونوں سائڈیں اس کی لٹکا لی جائیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ سر پہ ڈال کے، ایک تو یہ کندھے پہ ڈال کے دونوں سائڈیں لٹکا لی جائیں، چادر وغیرہ۔ چادر ہے تو اس کو اوڑھ لیا جائے، پھر تو جائز ہے، دونوں سائڈیں ایسے لٹکا لیں تو وہ ناجائز۔ دوسری شکل یہ کہ سر پہ ڈال کے کوئی چیز لٹکا لی جائے، کپڑا یا کوئی اچکن چوغا وغیرہ یا کوٹ وغیرہ ہے، بغیر آستینوں کے ڈال لیے جائے۔ ایک تو یہ نا کوٹ وغیرہ ہے، اس کو آستینیں ڈال کے پہننا، ایک بغیر آستینوں کے لٹکا لیں تو ظاہر ہے اس کو گرنے کا خطرہ، کبھی دائیں کبھی بائیں گرے گا۔ یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کو سر پہ ڈال کے دونوں سائڈیں لٹکا لیں یا کندھوں پہ ڈال کے دونوں سائڈیں لٹکا لیں، تو ایسے کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ دوسرے نمبر پر کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹنا۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کپڑے میرے نہ کپڑوں کو سمیٹنے لگ جائے، کبھی پیچھے سے آگے سے کپڑوں کو مٹی نہ لگ جائے، تو ایسا نہ کریں۔ کیونکہ صاف جگہ پہ نماز پڑھے، پہلے ہی دیکھ لے بھی مٹی وغیرہ نہ ہو، جگہ کو صاف کر لے، تو پھر بعد میں کپڑوں کو سمیٹے نہ نماز کے دوران۔ تیسرے نمبر پر اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کپڑوں بدن سے کھیلنا یعنی کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے تو کبھی بدن سے، جیسے داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تو اس طرح بدن سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، تو یہ مکروہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ایسے معمولی اور میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا جنہیں پہن کر کسی مجمع میں جانا پسند نہ کرے، یعنی ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں یا میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جن کو پہن کر بندہ کسی مجمع میں جاتے ہوئے تو شرماتا ہے، لیکن مسجد میں پہن کے آ جائے، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انتہائی مجبوری ہو، کوئی اور لباس نہیں ہے، پھر تو گنجائش ہے۔ تو عام طور سے لوگ یہ کام کاج والے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ، تو وہ کوشش یہ کرے کہ نماز کے لیے، جو نمازی ہیں کہیں مزدوری کرنے جا رہے ہیں، وہ لباس لبڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے کہ علیحدہ سے لباس لے جائیں، جب نماز کا وقت ہو تو وہ لباس پہن لیں مسجد میں آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر جب نماز پڑھ لیں تو اتار کے شاپر میں رکھ لیں، پھر وہ پرانا لباس پہن لیں۔ تو نماز کو تھوڑا سا اہتمام سے نماز، اچھا لباس پہنیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد آتے تھے تو ایسا شاہانہ لباس پہنتے، بڑا خوبصورت۔ تو کسی نے پوچھا، آپ ایسا یعنی اچھا اور اعلیٰ لباس پہن کے مسجد جاتے ہیں؟ تو فرمایا، جب تم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہو تو کتنا اچھا اور خوبصورت لباس پہن کے جاتے ہو، تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کے دربار میں حاضری ہے، تو اس لیے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کے مسجد میں آئے، تو ایسا نہ ہو پسینے سے شرابور بدبو آ رہی ہو، دوسرے آدمی کو پریشانی ہو، گھن آئے، تو ایسا نہ ہو۔ صاف ستھرا لباس پہنیں، یا کم از کم ایسا ہو کہ اس میں بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہوئے لباس میں۔ 5ویں نمبر پر منہ میں روپیہ پیسہ ڈال کر نماز پڑھنا، یعنی اگر کوئی کھانے والی چیز ہے جیسے گولی، ٹافی، نسوار، پھر تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کھانے والی چیز اگر منہ میں ڈالی ہوئی ہے نماز نہیں ہوگی۔ وہ تو گولی ٹافی ڈالی ہوئی ہے نا، وہ تو نماز ہوگی نہیں سرے سے۔ اور اگر ایسی چیز ہے جو کھائی نہیں جاتی، جیسے روپیہ پیسہ یا کوئی کنکر پتھر منہ میں ڈالا ہوا ہے، ظاہر ہے قرات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، تو ایسی چیز ڈال کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
کھانے پینے والی چیز ہو پھر تو نماز ہوگی نہیں۔ ایسی سستی اور لاپرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنا۔ دیکھو نا، ہم ماشاءاللہ عید پہ سارے مسلمان بھائی عید کے لیے نماز یعنی عید کے لیے لباس بنوائیں گے، تو لباس کا حصہ ٹوپی بھی ہے یا رومال ہے، پگڑی ہے، یہ بھی لباس کا حصہ ہے۔ تو ایک اپنی نئی یہاں ٹوپی بیچنے والے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے اپنی ٹوپی خرید لے، اس طرح رومال یا پگڑی وغیرہ بندہ باندھ کے آئے۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، الا یہ کہ حج یا عمرے پہ جب جاتے ہیں نا، احرام کی حالت میں تو سر ڈھانپ نہیں سکتے، احرام کے علاوہ کبھی بھی آپ نے ننگے سر نماز۔ اور یہ جو یعنی سر ڈھانپنا یہ نماز کی بھی سنت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ دیکھو نا، انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے، تو انسان جو ہے سر ڈھانپتے ہیں، جانور وغیرہ وہ لباس نہیں پہنتے یا وہ اپنا سر نہیں ڈھانپتے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے۔ اول تو یہ کہ پگڑی باندھے، تو اگر پگڑی باندھنا مشکل ہے تو کم از کم سر کو ڈھانپ کے ٹوپی پہن لے۔ سر ڈھانپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر بازاروں میں نہیں پھیرے۔ تو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سر ڈھانپنا، تو یہ لباس کی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت ہے۔ نماز میں بھی سر ڈھانپے اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کے رکھے۔ ایسے پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو پھر نماز پڑھنا تو مکروہ ہے۔ یعنی معمولی پیشاب وغیرہ آ رہا ہے، پھر تو تیز پیشاب آیا ہوا ہے تو پھر نماز نہ پڑھے، بلکہ پیشاب پخانہ کر لے۔ اس لیے مسجد میں یہ یعنی سجدہ خانے بنے ہوئے ہیں، وضو بنے ہوئے، پیشاب آ رہا ہے تو پہلے آدمی استنجا یعنی پیشاب وغیرہ کر کے استنجا کر کے وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ معمولی آ رہا ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ پیشاب آ رہا نماز شروع کریں گے تو ساری توجہ ادھر ہی رہے گی آدمی کے نا، تو نماز آدمی وہ سکون سے نہیں پڑھ پائے گا، پیشاب پخانہ آ رہا، تو اس لیے ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے بالوں کو جمع کر کے چٹلا باندھنا، یعنی جیسے سکھ باندھتے ہیں نا، وہ سکھ سارے بالوں کو جمع کر کے اوپر باندھ کے پھر اوپر پگڑی باندھ لیتے ہیں۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر بال سنت پٹے بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو باندھے نہ، پیچھے سے کوئی ایسے پیچھے چٹیاں نہ بنائیں مردوں کے لیے خاص کر، یا ان کو کوئی کت وغیرہ نہ بنائے۔ کئی لوگ یعنی آج کل وہ ربڑ وغیرہ ڈال کے پیچھے کت سی بنا لیتے ہیں، تو مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کھلا چھوڑے۔ ہاں، عورتوں کے لیے اوپر باندھنا منع ہے، سکھوں سے مشابہت ہے۔ عورتیں بال رکھو تو پیچھے اپنا وہ پراندہ وغیرہ لگا سکتی ہیں، ایک گت وغیرہ بنا سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے گت وغیرہ بنانا یا پیچھے ربڑ میں بالوں کو ڈالنا ایسے منع ہے، بلکہ کھلا چھوڑے تاکہ وہ بال بھی سجدہ کریں۔ تو بالوں کو باندھنا وغیرہ مرد کے لیے مکروہ ہے۔ ایسے کنکریوں کو ہٹانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، وہ پتھریاں، تو ان سے کھیلنا یا ان کو ہٹانا مکروہ ہے۔ لیکن ہمارے تو الحمدللہ جیسے صفیں ہیں تو لیکن ابھی بھی کہیں کنکریاں ہوں یا سجدے کی جگہ پہ اس کو صاف کرنا تو یہ مکروہ، پہلے سے ہی صاف کر لے آدمی کو سجدے، ایسے نہ سجدے میں جاتے وقت بھی ہاتھ صاف کر رہا ہے، کوئی مٹی وٹی نہ لگے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسے انگلیوں کو چٹخانا، نماز کے دوران انگلیوں کو چٹخانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ انگلیوں کو چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا بلا عذر، یعنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، کولے پہ ہاتھ رکھ لیا، یا تو اس طرح ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ ایسے قبلے کی طرف سے منہ پھیرنا یا نگاہیں پھیرنا مکروہ ہے۔ یہ کل میں نے بتلایا تھا، اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر سینہ تو نہیں پھیرا لیکن چہرہ پھیر لیا یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا نگاہیں گھما رہا ہے تو مکروہ ہے۔ نگاہ جیسے کل بتلایا تھا
کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ ہو، تحیات کی شکل میں جھولی میں ہو، رکوع میں پیروں پر ہو، تو یعنی اس کے علاوہ ادھر ادھر نگاہ کو گھمانا تو نماز کے دوران مکروہ ہے۔ ایسے ہی وہاں لکھا ہوا لفظ کتے کی طرح بیٹھنا، اس کی کئی شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جائے، یعنی ہاتھ زمین پر ٹیک دے، دونوں گھٹنے کھڑے کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یا کئی ایسے بیٹھ جاتے ہیں دونوں پیروں کو کھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو گنجائش ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے بائیں پیر کو بچھائے اور دائیں کو کھڑا رکھے، دونوں پیروں کو کھڑا کر کے بیٹھ جانا تو ایسا مکروہ ہے بلا عذر۔ کوئی انتہائی مجبوری، پیر مڑتا نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے۔ ایسے سجدے میں جا کر کلائیاں زمین پر بچھا دینا تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی جب سجدہ کرنا ہے تو کوہنیاں اٹھا کے رکھے، دونوں ہاتھ ایسے انگلیاں ملا کے رکھے سجدے میں، اور یہ انگوٹھوں کے درمیان میں ناک رکھے، اور یہ کوہنیوں کو اٹھا کے رکھے، نہ کوہنیوں کو گھٹنے پہ لگائے، کئی گھٹنے کے اوپر رکھ لیتے ہیں، کئی زمین پہ بچھا دیتے ہیں، تھوڑا سا باہر نکال کے، نہ بالکل باہر نکالے کہ دوسرے آدمی کو تکلیف ہو، کہ ایسے نکال لیتے ہیں دوسرے کے لیے سجدہ مشکل ہو جاتا، تو بلکہ تھوڑا سا آگے ہو کے سجدہ کریں گے نا تو پھر وہ کوہنیوں کو اٹھا کے رکھے، نہ زمین پہ لگائے نہ گھٹنوں پہ لگائے، تو ایسے تو زمین پر کلائیوں کو بچھانا یا گھٹنوں پر رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی ایسے آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، یعنی ایک آدمی مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے تو آپ اس کے سامنے آ کے نیت باندھ لیتے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی قبلہ رخ بیٹھا ہے تو آپ نے پیچھے سے آ کے نیت باندھ لی تو اس کی گنجائش ہے، اور وہ آدمی اگر اٹھ کے جانا چاہے تو تھوڑا سا آگے چند قدم کر کے دائیں بائیں نکل سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ اگر جگہ خالی ہے تو پھر ایسے آدمی یعنی جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، سائڈ پہ ہو کے پڑھ لے، لیکن اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو نیت باندھ لی، آگے آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے اگر جانا ہے تو تھوڑا سا آگے چل کے چند قدم پھر دائیں بائیں نکل سکتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، لیکن پہلے سے آگے بیٹھا ہے، اسے جانا ہے تو تھوڑا سا چند قدم آگے چل کے دائیں بائیں ہو کے نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نمازی ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا تو وہ اس طرف آ کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ ایسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ پہلے مفسدات میں آ گیا کہ اگر زبان سے سلام کیا السلام علیکم یا سلام کا جواب دیا وعلیکم، پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن کسی نے آ کے سلام کیا اور اس نے جواب دے دیا ایسے ہاتھ کے اشارے سے تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا تو یہ مکروہ ہے، یہ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ ایسے بلا عذر چار زانوں بیٹھنا، کوئی مجبوری ہے بندہ تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر تو چار زانوں یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن صحیح سالم میں تندرست ہے تحیات میں بیٹھ سکتا ہے، پھر چوکڑی مار کے بیٹھنا پھر مکروہ ہے نماز۔ ایسی قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کے باوجود نہ روکنا، جمائی جیسے اباسی وغیرہ آتی ہے نا تو مستحبات میں تھا کہ اس کو حد الوسع روکے، نہ آنے دے، دونوں طرف کے دانت دبا لے، تو ایک آدمی روک سکتا تھا لیکن نہ روکے قصداً جمائی لے رہا ہے، اباسی لے رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں لکھا ہوا وہاں اگر دھیان جمانے کے لیے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو منع نہیں، لیکن مسلسل ساری نماز ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تو یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے وہاں اندھیرے میں، یعنی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا کہ بالکل اندھیرا چھا جائے، یعنی بالکل کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو ایسا نہیں، تھوڑی سی روشنی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ کسی گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی لائٹیں بند کر لیتے ہیں، کچھ لائٹیں کوئی جلتی رہیں تو پھر منع نہیں ہے، یعنی ایسا مکروہ یہ ہے کہ بالکل اندھیرا میں، یعنی ایسا اندھیرا ہو کہ جس میں سجدے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو ایسے اندھیرے میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ ممکن ہے کوئی موذی جانور ہو، آپ سجدے میں جائیں کوئی موذی جانور
کاٹ لیں تو کچھ نہ کچھ ہلکی روشنی ہونی چاہیے، بالکل اندھیرا نہ ہو۔ اور اسی طرح آنکھیں بند کر کے، بالکل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دھیان جمانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو پھر منع نہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔